अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज एक इंतहाई दर्दनाक अलमनाक क्राइम स्टोरी जो कि नारोवाल के थाना रैया का एक छोटा सा गांव जिसको पेजोवाली कहते हैं, वहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक भीख मांगने वाले को कत्ल करने के बाद उसको गड्ढे में डालकर उसके ऊपर लकड़ियाँ और खसोखाशात डालकर उसको जलाकर कोयला बना दिया गया। और ये वाक़या चंद दिन पहले 12 फरवरी को पेश आया। इस वाक़े ने एक ऐसी खौफनाकी अपने अंदर सामने लेके आया कि ना सिर्फ इस इलाके के लोग, नारोवाल के लोग, गुजरांवाला के, पंजाब के, पाकिस्तान के, बल्कि ये स्टोरी पूरी दुनिया में देखी गई कि किस तरह किसी की जुर्रत हुई कि एक मांगने वाले को इस तरह बेदर्दी से कत्ल करने के बाद जलाकर खाक कर दिया गया। इस कहानी के बाद पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई। पुलिस के लिए ये समझना मानना बड़ा मुश्किल था। पुलिस के सामने बहुत सारे पहलू थे और आम आदमी के सामने भी बहुत सारे पहलू थे कि ये जो कत्ल हुआ है इसके पीछे डकैती है, जाती रंजिश है, गैरत का इशू है या कोई और वजह है। क्या वजह हुई कि एक मांगने वाले को, जिसको पेजोवाली के लोग साईं साईं कहते थे, वो बेचारा 150, 200, 400 जो मिलता था उसके साथ अपना गुजारा करता था, उसको किसी ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जलाया। इसके साथ क्या हो सकता था? ये सारे पहलू लेकर पुलिस बड़े परेशान थी, क्योंकि मरने वाला कोई अमीर आदमी नहीं था, कोई दुश्मनदार आदमी नहीं था। मरने वाला एक भिखारी था, एक ज़हनी माजूर था। फिर उसकी मौत, उसका कोई गवाह भी नहीं था। पुलिस ने इसके ऊपर एक खातून सब इंस्पेक्टर को लगाया गया, क्योंकि ये ज़्यादा चांसेस ये थे कि ऐसा ना हो कि किसी फैमिली के बंदे ने इसको मारा हो, जलाया हो, तो खातून उसकी तफ्तीश करने के लिए बेहतर ऑफिसर होगी। खातून को लगाया गया। आज उस क्राइम स्टोरी का ड्रॉप सीन हो चुका है। ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। किसने ये कत्ल किया, क्यों किया, वजह क्या थी? यकीन जानिए कि आप जब वजह जानेंगे तो आप शर्मिंदा हुए बगैर नहीं रहेंगे। इंसानियत शर्मा जाएगी कि क्यों कर एक जान को, एक मांगने वाले की जान को इतनी बेदर्दी से, इतने जालिमाना तरीके से उसकी ज़िंदगी को छीना गया और उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया गया कि हर कोई परेशान हो गया। लेकिन अब जाहिर है वो मरने वाला, जिसका नाम साकिब है, वो तो वापस नहीं आएगा। 22 साल इसकी उम्र है, वो यकीनन वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो बेहतरी आई है, डेवलपमेंट आई है दुनिया भर में, वही होती है कि किसी भी जुर्म के बाद उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसके करने वालों को उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। इस जुर्म को करने वाले अब पकड़े गए हैं, अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। क्यों मारा, वजह क्या थी, एक ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं, जिसको सुनकर आप इनको गालियां दिए बगैर नहीं रहेंगे, आप शर्मिंदा हुए बगैर नहीं रहेंगे कि इंसान होने पर शर्मिंदगी होती है कि किस तरह कोई इंसान इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकता है। आप मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, SHO थाना रैया खास फरा मुनीर, एक खातून SHO ने जब तफ्तीश करना शुरू की तो सबसे पहले उसने पेजोवाले गांव के लोगों को पूछना शुरू किया कि कैसे ये कत्ल हो चुका है। सबसे अहम बात यह थी कि इस कत्ल के अंदर आग का इस्तेमाल किया गया था। खातून सब इंस्पेक्टर ने इलाके के लोगों से ये पूछना शुरू किया कि आपके इलाके में कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसके हाथ जले हों। जाहिर है आप किसी शख्स की जान लेते हैं और उसको आग लगाते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान अपनी जान बड़ी आसानी से दे जाए। और जाहिर है उसने मुज़ाहमत की। उसी मुज़ाहमत के दौरान जब ये दो मुल्ज़मान हैं, सगे भाई हैं, रहमान और फैज़ान, उसी गांव के ये रहने वाले हैं, इन्होंने क्यों कत्ल किया? मामूली सी वजह, ये मांगने वाला साकिब जब शाम को मांग कर आया तो इसके पास मांगी हुई रकम, जब ये गिन रहा था गांव के बाहर बैठकर, तो इसके पास जो रकम गिनी गई, जिसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ये इस तरह की रकम थी इसके पास। ये रकम जब गिनी इसने, मांगने वाले ने, तो ये रकम 1000 रुपया थी।
وہ دونوں سگے بھائی رحمان اور فیضان اس کے پاس آ گئے، اور چونکہ یہ جان میں زیادہ تھا، سائیں تھا، لیکن صحت اس کی اچھی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے مزاحمت شروع کی اور بڑی مشکل سے اس کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی، تو اس مزاحمت کے اندر یہ زخمی بھی ہوئے۔ نمبر 2، جب یہ آگ لگا رہے تھے تو اس وقت جب یہ قاتل کی ایک جو فطرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہ پہلا جرم تھا، یہ بھی ڈرے ہوئے تھے، آگ لگاتے ہوئے ان کے بھی ہاتھ جلے ہیں، یہی وہ وجہ بنی ہے جس پر چلتے ہوئے پولیس نے جب ان دو بھائیوں میں سے ایک کو، رحمان کو جو بڑا تھا، اس کو جب گرفتار کیا ہے تو اس نے ساری کہانی بتا دی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس معذور کو، اس سائیں کو قتل کیا ہے، اور صرف اس لیے قتل کیا ہے کہ اس کے پاس 1000 روپیہ تھا جو انہوں نے چھیننا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سائیں ہے، یہ کیا کر لے گا۔ جو ہی ہم نے اس کے پیسے چھیننے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت شروع کر دی اور وہ گتھم گتھا ہو گیا، اور ہم نے اس کے سر پر اینٹیں مار کر اس کو مارا، پھر بھی اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، وہ ہم سے مزاحمت کر رہا تھا، تو پھر ہم نے اپنی موٹر سائیکل سے پیٹرول نکال کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو آگ لگائی، جس سے ان کے انگلیاں جل گئیں۔ آج یہ دونوں ملزم پولیس کے کٹہرے میں ہیں، اقبال جرم کر چکے ہیں، لیکن کتنی ہی افسوس کی بات ہے کہ 1000 روپے کی خاطر دو سگے بھائی قاتل بن گئے۔ اس میں والدین کی تربیت کا بھی قصور ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بھوک ننگ بھی ہے، لیکن کوئی بھی بھوک ننگ، کوئی بھی مجبوری یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ آپ کسی کی جان لے لیں، اور پھر جان بھی ایسے شخص کی لیں جو معذور ہے، جو مانگنے والا ہے، جو خود مانگ کر لایا ہے، اس سے چھیننا، اس سے ڈکیتی کرنا، یقیناً یہ ڈکیتی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد بھی تسلی نہ ہوئی تو اس کو آگ ڈال کر لاش کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن کہتے ہیں نا کہ خون کسی کا بھی رائگاں نہیں جاتا، کہ اللہ کی تقدیر ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی زندگیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ قاتل چاہے جتنا مرضی شاطر ہو، جلد یا بدیر وہ پکڑا جاتا ہے۔ آج یہ دونوں پولیس کی گرفت میں ہیں، اپنا جرم، اقبال جرم کر چکے ہیں۔ یہ سارا واقعہ انہوں نے کیسے کیا، ذرا ڈی پی او طاہر رحمان جو نارووال کے ڈی پی او ہیں ان کی زبانی سن لیں کہ سارا کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 فروری کو نارووال کے گاؤں پیجو والی علاقہ تھانہ ریا خاص میں ایک اندھوناک واقعہ ہوا جس میں ایک نوجوان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ نارووال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا تو یہ حقائق سامنے آئے ہیں کہ مقتول ثاقب علی کوئی 20-22 سال کا نوجوان تھا، مینٹلی تھوڑا ڈسیبل تھا، جس کو گاؤں میں سائیں وغیرہ کہتے ہیں، اور بیچارہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اس دن وہ بھیک مانگ کے کوئی 1001 روپیہ اس کے پاس تھا، وہ آ رہا تھا رات کو، تو دو بھائیوں نے مل کے اس 1000 روپے کے چھیننے کے لالچ میں اس سے جھگڑا کیا۔ اس پہ جب اس نے دینے سے لیت و لال کی اور انکار کیا تو اس پہ حملہ کر دیا، اینٹوں اور بیلچے سے اس کو قتل کر دیا، اور چونکہ وہ اسی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے تو اس لیے اس نقطہ نظر سے اس کی لاش کو بھی ڈسفگر کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو جلایا گیا۔ تاہم نارووال پولیس نے محنت کرتے ہوئے، پورے وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے ملزمان کا سراغ لگا لیا ہے اور ملزمان کو اریسٹ کر لیا ہے، اور نارووال پولیس ایک مضبوط کیس تیار کرے گی تاکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ ناظرین، ڈی پی او کی آپ نے بات سن لی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک واقعی شرمناک واقعہ ہے۔ یہ جو قاتل ہیں، ان کے پکڑے جانے کے بعد ان کے والدین بڑے شرمندہ ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ اتنی سی معمولی رقم کی خاطر ان کے بیٹے قاتل بن جائیں گے۔ جب ان کے بیٹے پکڑے گئے، والدین کے سامنے اقبال جرم کروایا گیا، انہوں نے بار بار تسلی کی، جس کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے اس کے والدین بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ پیجو والی گاؤں ہے۔ گاؤں کے کلچر کے اندر جب آپ اس طرح کا جرم کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس زندہ رہنے کے، وہاں پر رہنے کے بہت سارے جو آپشن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلا آپشن یہ بنتا ہے کہ یا اگر آپ نے مجرم کی پیروی کرنی ہے تو آپ وہ گاؤں چھوڑ دیں۔ دوسرا آپشن یہ بنتا ہے
کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور اس کیس کے اندر بظاہر ہمیں لگ رہا ہے دونوں قاتل جو بھائی ہیں ان کے والدین اب مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بیٹوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے. اور اسی طرح کا رول والدین کا ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا اگر اتنا بڑا جرم کر لے تو اس کو اس کے انجام تک بھی پہنچانا چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو والدین نے سٹینڈ لیا ہے دوسرے والدین کے لیے بھی سبق ہوگا. اور والدین کے لیے یہ بھی کہنے والی بات ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, ان کے معاشی حالات کے اوپر بھی نظر رکھیں, ان کی انکم کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ اگر وہ آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے اور وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے گزار رہے ہیں.